السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 9 کا آغاز کریں جو کہ مشق حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدہ، واویلین اور تنوین، ان سب کو ملا کے ہوگی، جیسے میں نے کل سبق میں بتایا تھا آپ کو۔ اب یہاں پہ جو ہے تو اس تختی کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی انسٹرکشنز پڑھانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا کیسے کرنا ہے، کیا کیا چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کافی زیادہ آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر 1، مطلب قانون نمبر 1، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف مد ہوگی، تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ اس طرح میں نے پیچھے بتایا نا الف کی مقدار کیا تھی، ایک الف کی مقدار کیا ہے، جو ہے کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا، ٹھیک ہے؟ وہ تو سمجھ آ گیا۔ تو اب 4 الف کی مقدار کیا ہوگی کہ 4 بار یا کھڑی انگلی کو بند کریں، کھولیں، پھر کھولیں اور بند کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 الف ہے، جیسے جا، جی، اب اپنی انگلیوں کو کریں، میں پڑھتا ہوں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم الف مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اسی کلمہ میں ہے تو اگر مد ملی ہوئی ہے نا، تو جس طرح متصل کا مطلب ہے ملے ہونا، اور منفصل کہتے ہیں الگ ہونا، پتہ ہے اس چیز کا؟ تو یہاں پہ بھی ہے کہ اگر مد اس کے ساتھ ملی ہوئی نا اسی کلمے میں ہے تو مد متصل یا مد واجب ہے، جیسے جا، دیکھیں یہ جیم الف اور حمزہ، دیکھیں ایک ہی ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مد متصل ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہوں اور حمزہ دوسرے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے یا مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، ایسے دیکھیں یہ ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَا، اب دیکھیں یہ اِنَّا کا جو مد ہے، ٹھیک ہے، الگ ہے، اور دیکھیں آگے حمزہ ہے تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرے ورڈ کا پارٹ ہے اور ان دونوں ورڈز کے درمیان میں جو ہے تو مد ہو رہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، ٹھیک ہے؟ اچھا، قانون نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 الف ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ حروف لین، ٹھیک ہے، اگر وہ آ جائیں اور ان سے پہلے جو ہے تو اگر وہاں پہ سکون آ جائے تو پھر کیا، جیسے آن، ٹھیک ہے؟ اور اب جو ہے تو آل آنا ہے اور اس میں وقف کوئی کر دے، ٹھیک ہے، تو مد وقفی کہلاتا ہے، آل آن، ٹھیک ہے؟ اس کی مقدار انہوں نے کیا بتائی، 5 الف، پہلے کی جو الف تھے ان کی مقدار کم تھی اور یہ زیادہ ہے سب سے۔ اچھا، اور جب اس کو وقف کر دیا جائے تو پھر اس کی مقدار 3 الف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ملا کے پڑھیں گے یا اس کے آگے جائیں گے تو 5 الف، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس میں جو ہے تو اگر ہم اسے دیکھیں آگے جوعن، اس کے بتایا ہوا ہے کہ حروف مدہ ہے اور آگے وقف ہو رہا ہے نا، تو جو، اور واو سے پہلے زبر آ گئی نا تو واویلین آ گئی، تو خوف، پیچھے واو مدہ تھی اور یہ واویلین ہے، خوف، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مقدار جو ہے تو 3 الف ہے، خوف، جو۔ اچھا، قاعدہ نمبر 3، اور آ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوتی ہے۔ تو ہم نے پہلے سبق جو تھا وہاں سے ہی پڑھا تھا، جب ہم نے جو تھا ہم وہ پڑھ رہے تھے حرکات پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ بھی تھا را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیری، یا را زبر را، را زیری، را پیش رو، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ساری جگہ پہ تو جس را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ باریک پڑھی جائے گی۔ اچھا، آگے غنہ کیا، غنہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناک میں آواز کو لے جانا اس کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ جو ہے تو کیسے نہیں ہوتا یہ انہوں نے وہ بتایا ہوا ہے کہ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را، یہ جو ہے نا 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ قاعدہ ختم ہوگا تو میری کوشش یہ ہوگی میں آپ کو سرسری
تجوید کی جو کتاب ہے اس میں سے تھوڑا سا میں جو ہے اسی سبق کو لے کے نا اسباق جو ہیں انہیں کو لے کے میں تھوڑی سی مشق کروا لوں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حروف ہلکی کس کو کہتے ہیں، حروف یرملون بھی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ مائنڈ میں کلیئر ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را آئے تو غنہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی تنوین کے بعد حرف آئے گا تو اس پہ غنہ ہوگا۔ اور کسی کو پڑھا رہے ہیں تو ان کی مشق کے متعلق ہے کہ اگر آپ سنتے ہیں کہ سبق ہے تو ان سے پوچھیں کہ غنہ کیا ہوتی ہے، جیسے میں آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے نہیں کرنٹلی، تو انشاءاللہ اگر کبھی ہوا پاسبل یا کسی کو ایشو ہوتا ہے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور کسی کو کسی سبق میں مسئلہ ہے تو مجھے کانٹیکٹ کرے کہ میں ان سے وہ سبق سنوں، تو انشاءاللہ میں ان سے وہ تختی میں یا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کچھ ہے یا ان سے میں جو سبق سننا ہو اس میں میں سنوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں میں پھر انشاءاللہ ہونا اور یہ ساری چیزیں ان سے پوچھ کے نا تو میں ویریفائی کر لوں گا کہ انہوں نے کتنے حد تک سبق پڑھ لیا اور کیا ان کی کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں آگے یہ ہے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے کسی ورڈ پہ، ٹھیک ہے؟ چلے میں ایسا کرتا ہوں، میں جتنی بھی تختی ہے نا اس میں ایک ترتیب ایسے رکھ لیں گے کہ ایک بار میں پڑھا لوں گا جیسے ہجو کر کے، دوسری بار میں روان کر کے پڑھتا ہوں، اور تیسری بات میں کیا کروں گا، میں ان پہ وقف کر کے پڑھوں گا۔ اس طرح آپ لوگوں کا بھی جو ہے تو سمجھ آ جائے گی کہ اگر جیسے یہ ورڈ ہے آمنا، حمزہ کئی زبر آ میم زبر ما آما نون زبر نا آمنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہجو ہو گئی، پھر روان میں آمنا، اور اس پہ جب وقف کروں گا تو کیا ہوگا، آمن، ٹھیک ہے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح آپ کو پڑھاتا رہوں۔ انہوں نے پھر بتایا ہوا نا کہ یہ گول تا جو ہے نا، یہ تا دو سے ٹن، جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو یہ تا ہا بن جاتی ہے، آنیہ، آنیتن ہے نا یہ والا، جب اسے وقف کریں گے تو یہ آنیہ ہو جائے گی، تا جو ہے گول تا یہ ہا بن جاتی ہے وقف میں۔ پھر انہوں نے مد کا ہجو بتایا ہوا ہے نا کہ یہ جیم الف مد زبر جا ہے نا، اس کو اب کیسے پڑھا جاتا ہے تو ہجو کر کے، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2-3 طریقے ہیں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، جیم زبر اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیم زبر الف مد زبر جا، ٹھیک ہے؟ جا، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ جا، اور اس طرح جو ہے تو اس طرح ہی پڑھا جا سکتا ہے یہ والا جو جیم کھڑی زیر مد جی، اس کو اس طرح انہوں نے کہا کہ جیم کھڑی زیر مد، ٹھیک ہے؟ جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے؟ جی اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کی جو ہے تو مشق ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے سبق کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آج چھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تختی تھوڑی سی مشکل ان سینس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلی بار ان سب چیزوں کو جو پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کو آپ یہاں پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، تو شاید آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے، لیکن بالکل بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی پریکٹس اور پچھلے سبق کو آپ پراپرلی پڑھیں تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنیا زبر یا، آنیا تا دو زیر تن، آنیتن، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلا فی، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا۔ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں دوسری لائن بھی، یا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اگلی صفحے سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ بازیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، اس کو میں نے کیسے پڑھا تھا، جیم کھڑی مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، جیم واو پہ جو، عین دو زیر عین، جو عین، یاد ہے نا 3 الف کی مقدار، خاؤ زبر خاؤ، فا دو زیر فن، خاؤ فن، ٹھیک ہے؟ نارملی یہ ٹھیک ہے، لیکن جب اسے وقف کریں گے تو پھر ہوگا جو عین، اتنا لمبا نہیں ہوگا، لیکن جب اسے وقف کریں گے تو خا زبر خیرہ دو پیش رن، خیرن، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، دا وو دو، زال کھڑی زبر زا، لام زیلی، زالی، کا زبر کا، زالی کا، را زبر را، ضاد واو پیش زو، رزو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، اب میں ہجو سے نہیں روان سے پڑھتا ہوں، آمنا، اس پہ وقف کریں گے تو آمن، آوا، اور اس پہ وقف بھی کریں گے تو آوا، یا جو ہے تو نہیں پڑھی جائے گی،
آنیتن، وقف کریں گے تو آنیہ، ایلافی، وقف کریں گے تو ایلاف، این، وقف کریں گے تو این، بھی، اور اس کو جب وقف کریں گے تو بہ، جاء، اور جب اس وقف بھی کریں گے تو ہم پڑھیں گے جاء، ٹھیک ہے، جی، وقف کریں گے تو جی، جوعن، وقف کریں گے تو جوع، خوفن، وقف کریں گے تو خوف، خیر، وقف کریں گے تو خیر، داود، وقف کریں گے تو داود، ذالک، وقف کریں گے تو ذالک، رضو، وقف بھی کریں گے تو یہ رضو ہی رہے گا، رضو، شاء، وقف کریں گے تو شاء۔ انشاءاللہ ہم آگے اس تختی کو آگے کل پھر آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پریکٹس کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔